بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 18 فروری 2021 روز جمعرات اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو کی تازہ نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹ کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نیوز اپڈیٹ سب سے پہلے ملا کریں۔ نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ کی ضروریات میں تبدیلی کا اعلان بھی جاری کر دیا گیا، جن کا جان لینا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اس بار میں آفیشیلی خبر سے آپ لوگوں کو تصدیق کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بھارت کی بجٹ ایئر لائن ایئر انڈیا ایکسپریس نے بھی بھارت سے دبئی جانے والے مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ کووڈ-19 میں ترمیم شدہ ضوابط کا اعلان بھی جاری کر دیا تھا۔ تو اس بار میں ایئر انڈیا ایکسپریس کو ٹویٹ کیا کہ دبئی ہیلتھ اتھارٹی یعنی کہ DHA کے جاری کردہ مشورے کے مطابق مسافروں کے ذریعے پیش کی گئی کووڈ-19 PCR ٹیسٹ رپورٹ کی کاپی میں کووڈ-19 جو ہے وہ جو بار کوڈ ہے وہ ہونا لازمی ہوگا، جو اس کی رپورٹ کے ساتھ جو ہے منسلک ہو۔ اس بار میں انہوں نے مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نمونے جمع کروانے اور رپورٹنگ کی تاریخ اور وقت باشمول ٹیسٹ کے نتائج کی تاریخ اور وقت بھی موصول ہونا تھا، اور اب ٹیسٹ کے نتائج میں درست طور پر اس کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ اس بار میں ایئر لائن نے نئے قواعد و ضوابط کا اعلان کرنے کے لیے ٹویٹر کو اپنے پیغام کے لیے لازمی طور پر شیئر کیا۔ تو مین بات اس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کووڈ-19 کی منفی رپورٹ لے کر آئیں گے اس میں بار کوڈ ہونا لازمی ہے، تاکہ اس کو سکین کر کے آپ کی اصل رپورٹ جو کہ اس کے ریلیٹڈ ہے معلوم کیا جا سکے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں حادثے کے بعد کار میں آگ لگنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی میں حادثے کے بعد گاڑی میں آگ لگنے سے 3 افراد انجر ہوئے، اور ان میں سے ایک جھلس کر بھی رہ گیا، جبکہ دیگر 2 افراد حادثے میں زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ راس الخور میں بدھ کی شام 8:52 پر جو ہے وہ ہوا تھا، اس بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور دبئی سول ڈیفنس نے 5 منٹ پر ہی موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا تھا۔ اس بارے میں منگل کے روز دبئی آل عین روڈ پر ایک گاڑی میں آگ لگ گئی تھی، لیکن اس حادثے میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی جا رہی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات کے اسکولوں نے اگلے مریخ کو تلاش کرنے والے افراد کی تشکیل کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اس بارے سے آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس بارے میں 9 فروری کو ہوپ پروب لمحے کے متاثر ہو کر متعدد بیمارات کے بہت سارے اسکولوں نے اپنا ایک خلائی مشن شروع کیا ہے، تاکہ اس میں اسٹوڈنٹس کو کہکشاؤں کے بڑے ہونے اور ان کی کھوج میں دلچسپی کے بارے میں ان کو بتایا جا سکے۔ اس بارے میں کلاسوں میں نئے کورسز اور سرگرمیاں مرتب کی گئیں، جس کا مقصد خلائی شائقین اور آئندہ ماہرین تعلیم اور انجینئرز اور خلا بازوں کی ایک نئی نسل کو فروغ دینا بھی شامل تھا۔ یہاں نئے مضامین کے ساتھ ساتھ مقابلوں، وین اور بچوں کے لیے سائنسی کیمپس بھی شامل کر دیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم فلکیات اور کائنیولوجی پر توجہ مرکوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خلائی تحقیق میں متعدد بیمارات سب سے آگے ہو اب، اور وہ اپنی ترجیحات کو قوم کے اقدامات سے بھی برابر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پائیدار ترقی پر توجہ دیں اور علم وین کو آگے بڑھائیں، اور معیشت کے لیے بھی مثبت اثرات کے طور پر مرتب ہوں، اور اس بارے متعدد بیمارات کو فروغ دینے کی مکمل طور پر کوشش کریں جس سے ان کے وین کو تقویت مل سکے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کے اسکول نے ہوپ پروب مشن کے حوالے سے تازہ ترین طور پر اس حوالے سے جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات میں کووڈ-19 کے درمیان دماغ کی صحت سے متعلق اعانت صرف 1 سال کے فاصلے پر ہوگی۔ اب زندگی کے متعدد پہلوؤں پر وبائی تباہی کے ساتھ متعدد بیمارات کی حکومت نے شہریوں اور وزٹر یعنی رہائشیوں کی فلاح و بہبود کو سب سے پہلے نمبر پر ترجیح دے دی ہے۔ اس بارے میں منگل کے روز وزارت کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے سرکاری مواصلات کے شعبہ کے ڈائریکٹر مونا خلیل نے منگل کے روز بتایا کہ کس طرح ملک کی قیادت نے برابری کی ذہنی صحت کی تاکید کی ہے اور اس بارے میں ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے مزید اس بارے میں کہا کہ وبائی مرض سے پیدا ہونے والے اثرات پر غور کیا گیا، تاکہ اقدامات اور احتیاطی وسائل کے ذریعے برادری کی مدد کی جا سکے اور سلامتی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو اس بارے میں فرنٹ لائنز کارکنوں کے لیے ایک ذہنی صحت ہیلپ لائن کا آغاز بھی جاری کر دیا گیا،
جس نے متحدہ عرب امارات کے دفاع کے پہلے خط میں اخلاقی مدد فراہم کرنے کے لیے ایک علیحدہ ٹیلی فونک لائن بھی مختص کی ہے۔ اس بار متحدہ عرب امارات نے اسٹیم سیل علاج معالجے کی مفت فراہم کر کے شدید کووڈ-19 میں مبتلا افراد کے خوف کو دور کرنے میں بھی مدد کی، اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات کے ریڈ کریسنٹ نے ان افراد کے اہل خانہ کی دیکھ بھال بھی کی ہے جو کہ افسوسناک طور پر وائرس سے ہلاک ہو گئے تھے، اور ان میں سے متحدہ عرب امارات میں رہنے والی تمام قومیتوں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور ایک خاص اقدام یہ تھا جسے ہم آپ کے یعنی کہ کنبے کہتے ہیں، اس کے نام سے شروع کیا گیا، جہاں خاص طور پر سینئر شہروں اور خاندانی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے شروع کی گئی تھی یہ اسکیم۔ اس کے علاوہ کارکنوں کی ذہنی صحت پر توجہ دینے میں ان کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے کہا آپ اہم ہیں کے نام سے بھی ایک مہم جو ہے وہ چلائی گئی تھی۔ اس بار میں وزارت کمیونٹی ڈیولپمنٹ اقدام کے ذریعے دور دراز سے خاندانی مشاورات فراہم کرتی رہتی ہیں، اور 7 ہفتوں کی قومی ذہنی مدد مہم ڈور میں انہوں نے کہا کہ مت ڈھنگ بھی سوشل میڈیا پر فارمز کے ذریعے چلائی گئی تھی، جس میں تقریباً 9 لاکھ سے زیادہ تعامل اور برادری کے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ کورونا سے ستائے، جنہوں نے مطلب غلط اثرات جو ہے ذہن پر پڑے تھے، اس حوالے سے جو مختلف اسکیمیں جاری کر دی گئی تھیں ان کے حوالے سے بریفنگ جاری کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی پولیس کا جبل علی میں بڑا کریک ڈاؤن، 97% غیر قانونی مارکیٹس بھی ختم کروا دی ہیں۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت جبل علی دبئی کا اہم ترین صنعتی علاقہ ہے، جہاں پاکستانی، انڈین اور دیگر ممالک کے لاکھوں باشندے بے روزگار سے وابستہ ہیں اور ان کی یہیں پر رہائش گاہیں بھی موجود ہیں۔ اس علاقے میں کاروباری سرگرمیاں بہت زیادہ ہیں، جن میں غیر قانونی اور غیر معیاری سامان کی خرید و فروخت بھی خاصی ہوتی ہے۔ تاہم دبئی پولیس کی جانب سے جبل علی میں ان عارضی مارکیٹس کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن بھی کیا گیا، اور پولیس کے مطابق دبئی پولیس نے 97% غیر قانونی مارکیٹس بھی ختم کروا دی ہیں۔ اس بارے میں جبل علی پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ڈاکٹر عادل السویدی نے بتایا کہ جبل علی میں مقیم 6 لاکھ افراد میں سے 80% کارکنان ہیں، اور جبل علی پولیس کی جانب سے اس علاقے میں جرائم پر قابو پانے اور سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری لانے کی بہت سارے اقدامات بھی اٹھائے گئے۔ اس کے علاوہ ایک ہنگامی مہم کے تحت کمپنیوں اور کاروباروں کے مالکان کو کہا گیا کہ وہ اپنی املاک کی ہر ممکن حفاظت کریں۔ اس بارے میں جبل علی میں جرائم پر قابو پانے اور رہائشیوں کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر پولیس کے مانیٹرنگ بھی بڑھا دی ہے، اور اسی مقصد کے تحت علاقہ بھر میں غیر قانونی طور پر بنائی گئی مارکیٹس بھی ختم کروا دی گئی ہیں، اور ان مارکیٹ سے ماحول کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا۔ اسی وجہ سے دبئی